السلام علیکم دوستو، آج ہم اگوانا چھپکلی کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ ریاست بہاماس شمالی اور جنوبی امریکہ کے درمیان سمندری جزیروں پر واقع ہے۔ ویسے تو بہاماس کے ساحل بڑے خوبصورت سمجھے جاتے، مگر اس کی نمایاں خوبصورتی اور پہچان یہاں پائی جانے والی منفرد اقسام کی اگوانا چھپکلیاں ہیں۔ ہر سال سیاحوں کی ایک بڑی تعداد اس جگہ کا رخ کرتی ہے اور ان اگوانا چھپکلیوں کو اپنے ارد گرد موجود پا کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 1000 کے قریب ایلن کیز اگوانا چھپکلیاں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں۔ اگوانا چھپکلی کی یہ قسم پوری دنیا میں صرف اسی جگہ ملتی ہے۔ ان خوبصورت اور منفرد اگوانا چھپکلیوں کی سیاحوں کے ساتھ بڑی مماثلت ہے کہ سیاح اکثر و بیشتر ان کو دیکھنے کے لیے یا مشاہدہ کرنے کے لیے اس جگہ کا سفر کرتے ہیں۔ اگوانا چھپکلی کی کچھ بنیادی معلومات یہ ہیں کہ ان کا نام انگلش میں ایلن کیز راک اگوانا یا ایلن کیز اگوانا ہے۔ درجہ بندی: ایلن کے راک اگوانا جزیروں کی سرزمین بہاماس کے جزیرے شمالی ایگزوما میں موجود کیز، لیف کے اور جنوب مغربی ایلن کے کی مقامی انواع ہیں۔ یہ وہاں موجود شمالی بہامین راک اگوانا کی 3 ذیلی انواع میں سے ایک ہے۔ دوسری 2 انواع کے نام اینڈروس آئی لینڈ اگوانا اور ایگزیما آئی لینڈ اگوانا ہیں۔ تو دوستو، ان کا رنگ گہرا سرمئی یا سیاہ ہوتا ہے، ساتھ ہی ان کی ٹانگوں، سر اور سر کے پچھلے حصے پر سبزی مائل پیلے اور نارنجی رنگ کے اسکیلز یعنی چھلکے ہوتے ہیں۔ بالغ ہونے پر اس جانور کا رنگ پیلے سے سرخی مائل نارنجی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایلن کیز راک اگوانا بڑے سائز کی راک اگوانا ہے جس کی لمبائی تقریباً 1.5 میٹر تک ہوتی ہے۔ خوراک: چھوٹے اگوانا کی خوراک پودوں اور حشرات پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ بالغ اگوانا مکمل طور پر ہربی وورز یعنی پودے کھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ مختلف اقسام کے پودے اور ان کے پتے، پھول اور پھل کھاتے ہیں، بشمول منشی نیل درخت کے جو زہریلا ہونے کی وجہ سے انسانوں کے لیے انتہائی مضر ہوتا ہے۔ کیکٹس جیسے رس بھرے پودوں کو کھانے کی وجہ سے یہ زیادہ تر پانی پینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ان کی خوراک میں جنگلی ڈلی پودا، بلیک ٹارچ اور ڈارلنگ آلوچا وغیرہ شامل ہیں۔ بائیولوجسٹ ڈاکٹر کیرولین کرلی، ڈاکٹر جان آئرس اور کرسٹن رچرڈسن نے بہاماس کے جزیرے پہ موجود ایلن کے راک اگوانا کی خوراک پر تحقیق کی۔ میگزین میں چھپنے والی ان کی تحقیق کے مطابق انہوں نے اس بات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کہ ایلن اگوانا دوسرے کیز کے اسی انواع کے اگوانا کی نسبت لمبائی میں دگنے اور 6 گنا زیادہ بھاری جسامت کے وجہ بتائی کہ ان کے استعمال کی جانے والی خوراک کا اندازہ لگایا۔ اس کے لیے انہوں نے کاربن اور نائٹروجن کے اسٹیبل آئسوٹوپس استعمال کیے۔ ان کی تحقیق کے مطابق ان کی غیر معمولی جسامت کی وجہ اس کے
پر دوسرے کیس کی نسبت موجود زیادہ غذائیت والے پودوں کا خوراک کے طور پر استعمال تھا۔ اگوانا کی دوسری انواع کی طرح یہ بھی تولیدی لحاظ سے ڈائی مارفک ہوتے ہیں، مطلب ان کے نر اور مادہ تولیدی حصوں کے علاوہ باقی جسمانی ساخت کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ نر کی جسامت مادہ کی نسبت بڑی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کے سر کے پچھلے حصے پر موجود کانٹے نما سکیلز چھلکے بھی مادہ کی نسبت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ ان کے جسم کے نچلے حصے پر فیمورل مسام ہوتے ہیں جو ایک ہارمون خارج کرتے ہیں۔ مئی کے مہینے میں ملاب کے بعد عام طور پر جون اور جولائی میں لیف کے اور یوکے کی ریتلی زمین پر موجود گھونسلوں میں مادہ انڈے دیتی ہے۔ ایلنز کے ساحلوں پر ریتلی مٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان میں کئی سالوں سے افزائش نسل کا عمل دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو دوستو، بہامین راک اگوانا جو ہے اور یہ اگوانا کی جو اقسام ہیں اپنے قدرتی ماحول میں اس کی تعداد صرف 1000 جانداروں پر مشتمل ہے اور اس میں بھی بتدریج کمی آ رہی ہے۔ انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر کی ریڈ لسٹ میں اس کا نام خطرے سے 2-4 انواع کے طور پر درج ہے۔ ان کی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ان کا غیر قانونی شکار ہے۔ خوراک اور پالتو جانوروں کی تجارتی منڈیوں میں بیچنے کے لیے ان کا شکار کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ چھپکلی جو کہ اگوانا یہ شمالی یعنی بہاماس شمالی اور جنوبی امریکہ کے درمیان سمندری جزیروں پر واقع ہوتی ہے، بڑی عجیب الخلق حرکت چھپکلی ہے اور یہ چھپکلیوں کی ایک بڑی قسم ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری مختصر سی ویڈیو سے محظوظ ہوتے ہوں گے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو مختلف جانوروں اور حشرات الارض کے متعلق کچھ انفارمیشن فراہم کرتے رہیں گے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے۔